کھڑکی کھول کھڑکیاں تھوڑی سی کھول وہ ایمٹ ہو گیا نا، اور کھل سکتی ہیں تو کھلوا دیں ساری اور ایئر ہی ہو جائے گا. بس ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اور آئیے تین کے ساتھ ہیں. Kill anyone in the back benches. بیٹا kill کا بناؤ ایک سنٹینس. Kill anyone. Kill K-I-L-L kill. ہاں جی، آپ ذرا آگے پاس آن کر دیں جو پیچھے سے بول رہی ہیں. جہاں بیٹا بول kill. They are misfit in the society. They are misfit in the society. تو kill your faults. دوسرا ہے physical courage. Physical courage. Psychologist پوچھتا ہے ڈیٹیو، کیا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ کہتے بالکل نہیں ڈرتا. اب نا سب سے پہلا ڈر اس کو جو ہے نا اپنے ابا سے ہوتا ہے، پھر ہونے والا ڈر اس کی ہونے والی بیوی سے ہوگا. کہتے ڈر نہیں لگتا. سر مجھے ڈر لگتا ہے، ہر اس چیز سے ڈر لگتا ہے جسے ڈر لگنا چاہیے، لیکن اس وقت میں نہیں ڈروں گا جب میں نے کسی کی جان بچانی ہوگی. اگر میں نے کسی کو گڑھے میں گرتے ہوئے، تالاب میں گرتے ہوئے، آگ میں پھنسے ہوئے کہیں پہ ہوگا، میں اپنی جان کی بازی لگاؤں گا. اس وقت تو مجھے بالکل ڈر نہیں لگے گا جب دشمن کے اوپر میں حملہ کروں گا. لیکن عام حالات میں ایک دروازہ کھولوں سانپ ہوگا تو میں ڈر لگ جائے گا، زلزلہ آئے گا تو میں ڈر جاؤں گا. بات سمجھ آئی؟ کریج دونوں میں آپ نے پاس ہونا ہے، اخلاقی جرات بھی اور جو فزیکل کریج بھی. Now next is your ڈٹرمینیشن. آپ میں کام کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، کتنی جلدی آپ تھک جاتے ہیں، کتنی جلدی آپ گیو اپ کرتے ہیں، کتنی جلدی آپ فیڈ اپ ہو، چھوڑو آج نہیں کام کرتے. سائیکالوجسٹ پوچھتا ہے آپ سے اردو میں سنٹینس، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے کام کو مکمل کیا. یہ ڈٹرمینیشن ہے. I will not leave things midway. I will not abandon my effort. وہ آخری دم تک ہمت میں رہا، اس نے حوصلہ نہیں ہارا، رستے پہ نہیں چڑھ سکتا لگا رہا، چھوڑنا نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا لیکن ہمت نہیں ہارنا، کر کے چھوڑوں گا. سنٹینس نہیں بنتے، بنا کے چھوڑوں گا. ISSB میں جانا ہے، پاس ہو کے چھوڑوں گا. ایسے نہیں کہ جی یہ بڑا مشکل کام ہے، پھر تو کیسے کام بنے گا. ڈٹرمینیشن. نیکسٹ ٹو کوالٹیز آر مور امپورٹنٹ. ففتھ ون از یور سینس آف ریسپانسبلٹی. یور سینس آف ریسپانسبلٹی. آپ میں احساس ذمہ داری کتنا ہے. سوال پوچھا جائے گا آپ گھر میں کیا کام کرتے ہیں، آپ کی گھر میں کیا ذمہ داریاں ہیں. والے بولے وہ کرتے ہیں، جو امی ابا بولے وہ کرتے ہیں. کہہ رہے جو امی ابو بولتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں. وہ پھر کہتے ہیں وہ تم ادھر ہی چلے جاؤ، ابو امی کے پاس ہی چلے جاؤ. ابو امی کے کہنے پہ ہی کرنا ہے. شادی کے قابل ہو گئے ہو، 18 سال ہو گئے ہیں، شناختی کارڈ بن گئے ہیں، ووٹ دینے والے ہو گئے ہیں. اب ابو امی کا کھاڑا چھوڑو. موٹر خراب ہے تو جا کے ٹھیک کراؤ، اپنا بستر ٹھیک کرو، اپنے کپڑے استری کرو. ٹھیک ہے، بس اتنا سا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی گھر میں ذمہ داریاں کیا ہیں.
جو ابو امی کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ہمارے اس کو ابو امی چاہیے ہوں گے ادھر یونٹ میں پاس ہے, اس کو لیفٹیننٹ بنا کے ابو امی کو بھی ساتھ کمیشن دینا پڑے گا, وہ بھی ساتھ آ جائیں گی تو وہ ان کو کہیں گی تو حکم کریں گے. You are supposed to be responsible. First, you are responsible. You are going to be responsible with your own self. اپنی ذمہ داریاں, اپنے گھر کی ذمہ داریاں, اپنے محلے کی ذمہ داریاں, اپنے شہر کی, اپنی گلی کی, اپنی سوسائٹی کی, معاشرے کی. جو بندہ اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتا اس کو فوج جو ہے لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہیں کھیلنے کی اجازت دیتی. اس کو اپنے سینکڑوں لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے نہیں دے بھیج سکتے, نہ وہ اسلحے کی حفاظت کرے گا. اور جس وقت جنگ پہ جانا ہوا وہ کہے گا میری طبیعت خراب ہے, مجھے پیچس لگے ہوئے ہیں, اور دوسرے لیفٹیننٹ صاحب نے بھیج دو میری تو خیر ہے, میں تو آج فارغ ہوں. You are supposed to be responsible. اپنے والدین کی پریشانیوں کو سمجھو, اپنے والدین کی معاملات کو سمجھو. پتہ ہو کہ بجلی کا بل میں جمع کرانے جاتا ہوں تو کتنے ٹیکس لگتے ہیں اس پر, میرے والد کی تنخواہ کتنی ہے اور کتنی آمدنی ہے اور اخراجات کتنے ہیں گھر کے, مجھے پتہ ہونا چاہیے. میرے والدین کیسے مشکل میں ہمیں پال رہے ہیں, مت ان کے اوپر بوجھ ڈالو. جب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے والد کی 70,000 روپے آمدن ہے اور 65,000 میں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, بہنوں کی شادی بھی ہونی ہے اور گھر بھی ٹھیک کرانا ہے فلاں فلاں, تو وہ لڑکا کبھی اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنے گا. کبھی یہ نہیں کہے گا نیا موٹر سائیکل لے کے دوں, کبھی وہ تنگ نہیں کرے گا, بلکہ ماں باپ کے ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ بٹائے گا, اپنے اخراجات کم کر کے ان کی مدد کرے گا. And next is your integrity. Last one is your integrity. آپ کتنے نیک ہیں, آپ کتنے بد ہیں, آپ کتنے سچ بولتے ہیں, آپ کتنے جھوٹ بولتے ہیں, آپ کتنا حرام کھانے والے ہیں, آپ کتنا حلال کھانے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت کیا ہے, لوگوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے, لوگوں کی امانتیں کیسے رکھی جاتی ہیں. جھوٹ نہیں بولتے, نقلیں نہیں مارتے, چیٹنگ نہیں کرتے. اپنے معاملات کو آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ جنت کو جائے گا, یہ وہ راستہ ہے جس پہ تیرا انعام ہوا, نہ یہ وہ راستہ ہے جس پہ تیرا غضب ہوا اور لوگ گمراہ ہو گئے اور وہ بھٹک گئے. انٹیگریٹی, شان سے جیو, خودی میں جیو, اپنی رزق حلال میں جیو, ٹھیک ہے. بدکاری سے بچو, برے لوگوں کی صحبت سے بچو. یہ کوالٹی 6 ہیں جو آپ نے ہر حالت میں اپنے اندر 100% پیدا کرنی ہیں اور ہو جاتی ہیں. اب جو ہیں اگلی کوالٹیز جو ہیں وہ ہیں آپ کی شوڈ کوالٹی. 80% کم از کم آپ میں ہونی چاہیے. اس میں ٹاپ پر ہے پریکٹیکل ایبلٹی, عملی طور پر آپ کتنا کام کر سکتے ہیں. صرف کتابچی نہیں ہے, ٹھیک ہے. عملی طور پہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہو, عملی طور پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ عملی طور پر, تھیراٹیکلی نہیں, پریکٹیکلی. یہ 80% تو کم از کم آپ کرو اپنے آپ. اینڈ دین از یور نیکسٹ سوشل سائڈ. معاشرتی طور پہ آپ کے سوشل ریلیشن کتنے اچھے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ جفے ڈالتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, مخلص بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں دے آر سوشلی ویری وارم, دے آر سوشلی ویری وارم. پھر کچھ ہوتے ہیں سوشلی وارم, جو تھوڑے کم ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں ہم سوشلی ویل میننگ اینڈ سنسیئر. وہ باتیں بڑے نہیں کرتے, لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ پڑے تو وہ ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. سوشلی ویل میننگ اینڈ سنسیئر, مخلص ہیں, ڈنڈورا نہیں پیٹتے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوشلی ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور نہیں رکھتے, وہ مل جل جاتے ہیں, لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں.
because they know it. One learns a lot while working in the company of others. One learns a lot while working in the company of others. They do not detach themselves. They do not become isolated. अलूफिश नहीं होते, अलहदा नहीं होते. वो मिलजुल कर लोगों से बात करते हैं, उनके खुशी गमी में भी जाते हैं, उधर से बहुत कुछ सीखते हैं. सोशल साइड. फिर अगली क्वालिटी है इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी कितनी है. बस जो लकीर के फ़कीर हैं वो लकीर के फ़कीर हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो उसको मिस कर देते हैं. दे मिस दी गुड अपॉर्चुनिटीज़. बस नहीं बताया नहीं था तो नहीं, जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उसको फ़ायदा उठाओ. इसलिए वो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के साइड कि वन मस्ट नॉट हेजिटेट टू टेक calculated risk. One must not hesitate to take calculated risk. One must not be fearful to take initiative. اور اگلی کوالٹی ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت کتنی ہے کہ لوگوں کو آپ متاثر کر سکتے ہیں اپنی شخصیت سے، یا آپ بالکل ڈل ہیں، آپ بے رنگ بے بو بے ذائقہ قسم کے ایک اسٹیچو ہیں جن سے کوئی بندہ متاثر نہیں ہوتا. آپ کی شخصیت، آپ کی قابلیت، آپ کا سارا معاملہ جو ہے، کہتے ہیں یار چھوڑو وہ تو بندہ ایسے ہی ہے، بت کا بہت ہے، اس سے بات کرو تو نہ اس کا کوئی چہرے پہ خوشی کے اظہار ہوتا ہے نہ غمی ہے. اچھا فوت ہو گئے ہیں چاچا جی، فوت ہو گئے، سب نے جانا ہے اللہ کے پاس. دعا مانگو، چہرے پہ کوئی غم، کوئی مسکراہٹ، کوئی نہیں، کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتے. انفلوئنسنگ ایبلٹی از دی فورتھ کوالٹی. اور آخری 4 کوالٹی جو ہیں وہ کہتے ہیں جو سب سے کمزور کوالٹی ہیں 51% تو ایک میں ہونی چاہیے نا. یس دیز آر آل امپروویبل کوالٹیز. دیز یو ول بی امپروونگ وائل یو آر بی ٹیکنگ ٹریننگ ایٹ ملٹری اکیڈمیز، ایئر فورس نیول اکیڈمی میں، یہ وہاں امپروو کر جاتی ہے. جو ٹاپ پہ کوالٹی ہے دیٹ از یور سیلف کانفیڈنس، آپ کی خود اعتمادی. نمبر 2 از یور ایکسپریشن، انگلش، وربل اور ریٹن. 51% تو 100 میں سے نمبر لو اس میں. 3rd از یور فزیکل اسٹرینتھ، جسمانی طور پہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. And number 4 is your جرنل نالج. سب سے کمزور کوالٹی کون سی ہے؟ جرنل نالج. اب آپ دیکھیں جس بندے کا جرنل نالج کمزور ہے اس کا کانفیڈنس بھی کمزور ہے. جیسے جیسے اس کو وہ اکیڈمی میں پڑھائیں گے، اخبار پڑھائیں گے، سیمینار کرائیں گے، ڈسکشنز کرائیں گے، آرٹیکل رائٹنگ کرائیں گے، انگریزی ٹھیک، جنرل نالج بڑھنا شروع ہو جائے گا، میپ ریڈنگ کرائیں گے تو کانفیڈنس اوپر ہونا شروع ہو جائے گا. جو بندہ فزیکلی ویک ہے وہ اس کو رگڑا دیں گے فزیکل سائیڈ پہ، سینئر بھی رگڑا دیں گے، ایکسرسائزیں کریں گے، جائیں گے، پی ٹی پریڈ ہوگا. جتنا جتنا وہ تکڑا ہوتا جائے گا کانفیڈنس اوپر ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک بات ہے. تو یہ سارے امپروویبل، لیکن 51%. تو ایک لڑکے کو ISSB میں ریکمینڈ ہونے کے لیے 6 کی 6 ان کوالٹیز میں 100% آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ اس میں پورے اتر رہے ہیں. 80% اگلی کوالٹی میں. اور تیسری کوالٹی کون سی ہے؟ گڈ کوالٹی. جو کمزور ہے وہ 51% کی تو تیاری کر کے جائے. اب یہ 14 کوالٹیز جو ہیں یہ سائیکالوجسٹ بھی آپ کی جو ہے ریٹن ورک سے چیک کرتا ہے. یہی 14 کوالٹیز GTO چیک کرتا ہے بار آؤٹ ڈور میں 2 دن. یہی 15 منٹ میں جو ہے 10 منٹ میں وہ جو انٹرویو لینے والے کرنل ہے یا جو پریزیڈنٹ ہے بریگیڈیئر ہے یا اس کے ایکویلنٹ رینک میں وہ بھی انٹرویو لے کے آپ کے بارے میں وہی 14 کوالٹیز وہ بھی نکالتا ہے. اب ان 14 کوالٹیز کو برائے مہربانی اپنی شخصیت پہ اپلائی کرو and then you will be able to find out کہ 10 میں سے میں ہر کوالٹی میں اپنے آپ کو کتنے نمبر دیتا ہوں یا دیتی ہوں and how much I have to improve myself. تاکہ آپ دیکھو
ابھی لانگ کورس آنے والا ہے 1:49 PM میں لانگ کورس اکتوبر میں وہ شروع ہو جائے گا، اس کی رجسٹریشن شروع ہو جائے گی، اور رجسٹریشن سے پہلے ہی اپنی جو ہے یہ کوالٹیز کو ٹھیک کرو۔ جن لڑکوں نے اپلائی کرنا ہے آرمی، ایئر فورس، نیوی کے لیے، ایئر فورس کی تو ختم ہوگی، ان کے ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں ابھی انیشل، آرمی کی شروع ہونی ہے ابھی، تو میں آپ کو یہ ٹپس دے رہا ہوں، اگر جنہوں نے اپلائی کرنا ہے لانگ کورس کے لیے اکتوبر میں، جن کی ایج ٹھیک ہے، جن کی کوالیفیکیشن ٹھیک ہے، منیمم 60% کے قریب مارکس ہیں ان کے FSC میں ایکسپیکٹڈ، ہوپ سرٹیفکیٹ پہ جائیں گے، شاید اس وقت رزلٹ نہ نکلے تو وہ پھر ان کے لیے جو ٹپس ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو کہ وردی پہننا چاہتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ باقی تو مجھے لگتا ہے 8 ہی بنیں گے، یہاں عادت کا کام کافی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے ایئر فورس میں جانا ہے، بچیوں نے ایئر پائلٹ بننا ہے، گڈ، اس کے لیے ہائٹ کم از کم 5 فٹ 4 انچ چاہیے، 5 فٹ 6 انچ ہو جائے تو اور اچھے، اور آئی سائٹ ٹھیک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ لوگ ہیں، یہ جو لڑکے ہیں، انیشل کی تیاری آپ نے سب سے پہلے رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے، جو جیسے شروع ہو آپ نے رجسٹریشن، لیکن رجسٹریشن کے فوراً بعد آپ کے ٹیسٹ بھی شروع ہو جاتے ہیں، 5 7 8 10 دن کے بعد ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی سے تیاری کرو۔ اگر آپ نوٹ کر کے ان کو بتا دیں، 3 ویب سائٹس ہیں، ان کو آپ کھولیں گھر میں، آپ یاد رکھیں گے۔ ایک ویب سائٹ ہے www، آپ لوگ بھی جنہوں نے اپلائی کرنا ہو، یہ بہت اچھی ہے، www.gotest GOTEST GOTEST۔ دوسری ہے انڈیا بکس INDIABIX۔ تیسری ہے پاک 1 PAK اور آگے 1، یہ جو 1 ہے، یہ والا پاک 1، یہ تینوں آپ گھر میں رکھیں، کھولیں اس کو، نیٹ پہ آ جائیں گی، گھر میں آرام سے وربل نان وربل کی پریکٹس کریں۔ دوسرا آپ ایک بک لے لیں، وہ بک سارے پاکستان میں چلتی ہیں، وہ لے لیں، ڈوگر کی کوئی لے لیں، پریپریشن آف PM میں، ڈوگر یونیک ہے، ایک ڈوگر کلاسک ہے، کوئی کھوکھر والوں کی ہے، مل جائے گی آپ کو، وہ آپ کو پریکٹس کے لیے کافی اچھی کام آئے گی۔ پھر آپ نے میپ لینے ہیں، پاکستان کا میپ اور ورلڈ میپ۔ پاکستان کا میپ لے کے کمرے میں لگائیں، اپنے میں ورلڈ میپ بھی لگائیں، اور اخباروں اور ٹی وی سے جو جن ملکوں میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کو آپ نے میپ پر ریلیٹ کرنا ہے کہ آج کل ایتھوپیا میں کیا ہو رہا ہے، ایتھوپیا کون سا ملک ہے، کون سا اس کا کانٹیننٹ ہے، افریقہ ہے، اس کا سمندر کون سا ہے، اس کا ریڈ سی ہے، یہ مسلم ملک ہے، کرسچین ملک ہے، اس کے نیبرنگ کنٹریز کون سے ہیں، صومالیہ ہے، دوسری سائڈ پہ کون سے ہیں، اس طرح کے آپ نے اس کو، پھر آپ نے ایک کتاب ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہوز ہو اینڈ وٹ از وٹ، ہوز ہو اینڈ، اس میں ان سارے یہ جنرل نالج ہے، ایک ملک کا جو ہے صدر کون ہے، کرنسی کتنی ہے، ایریا کتنا ہے، پھر اس کے اندر جنرل نالج کی ساری چیزیں وہ آپ کے کام آئیں گی، اس میں آپ گھر میں آرام سے پڑھیں، تیاری کریں، لکھنے کی تیاری کریں، لکھنے پریکٹس کریں، جتنا جلدی آپ ہینڈ رائٹنگ اپنا کریں گے، اور پھر آپ کا جو ہے وہ فزیکل ہوگا۔ جب آپ ریٹن میں MCQs میں جو سب سے زیادہ سوال آتے ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو لانگ کورس کے لوگ جاتے ہیں اس میں FA کوالیفیکیشن ہوتی ہے، آئی کام ہوتا ہے، ICAS ہوتا ہے، DAE ہوتا ہے، FSC پری انجینئرنگ پری میڈیکل ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ زیادہ تر جو MCQs آتے ہیں وہ آتے ہیں پاکستان اسٹڈی سے، جو کامن سبجیکٹ ہے، اسلامیات جو کامن سبجیکٹ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا جو آتے ہیں وہ آتے ہیں کرنٹ افیئر کے اوپر، کرنٹ افیئر کے اوپر جو ہے نا کچھ کوشچن ہے، پھر کچھ تھوڑے سے انگلش کے آتے ہیں، اور میٹرک لیول کے میتھ کے کچھ سوال ہوتے ہیں، جلدی ان کو اٹیمپٹ کریں MCQs کو، جب یہ پاس کر لیں گے پھر آپ کا میڈیکل ہوگا، میڈیکل میں آپ کے سارے حصے پورے ظاہری طور پہ جو ہیں وہ چیک ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کے جو ہے وہ جب پاس کر لیتے ہیں میڈیکل کا، پھر اگلے دن آپ کا ہوتا ہے فزیکل ٹیسٹ میں جو لڑکے جاتے ہیں لانگ کورس میں ان کا سب سے پہلے ہوتا ہے 1 مائل، دیٹ از 1.6 کلومیٹر، وہ آپ نے 8 منٹ اور چند سیکنڈ میں کرنا ہوتا ہے، وہ جس نے بھی جانا ہوا اس کے ٹپس میں دے دوں گا، ورنہ آپ چند سیکنڈ سے لڑکے فیل ہو جاتے ہیں، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جنہوں نے پریکٹس کرنی ہے وہ بے شک ابھی سے اپنی رننگ شروع کر دیں،
تاکہ ان کا اسٹیمنا بنے. پنجوں پہ دوڑتے ہیں, ایڑی پہ نہیں دوڑتے, ہمیشہ پنجوں پہ دوڑتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ پھر آپ کو کرتے ہیں, وہ 2 منٹ میں 15 سٹ اپس کرنے ہوتے ہیں. 2 منٹ میں 15 سٹ اپس کرنے ہوتے ہیں, اور 2 منٹ میں آپ نے 15 پش اپس کرنے ہوتے ہیں. 15 پش اپ کرنے ہوتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ پھر اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے پل اپس. یہ اوپر ڈنڈے پہ چڑھنا ہوتا ہے, ہاتھ اوپر سے, انگلیاں ڈنڈے کے اوپر ہوتی ہیں, نیچے سے نہیں ہوتی. پش اپس, پل اپس. اور پھر آخر میں آپ کا کھڈا ہوتا ہے 7 فٹ 4 انچ, جو 4 فٹ گہرا ہوتا ہے, وہ آپ نے جمپ لگانا ہوتا ہے. پھر آپ کو ISLB کا فارم مل جائے. پھر انٹرویو ہوتا ہے, اگلے دن انٹرویو ہوتا ہے. اور انٹرویو کی تیاری جب ہو تو وہ اس میں آپ نے پراپر ڈریس پہننا ہے, اپنا نالج ٹھیک کر کے جانا. اپنا جو ہے وہ جو بات چیت ہے پہلے اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں اور پھر اپنے بارے میں بتائیں. انٹرویو کے 2 حصے ہوتے ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں اینڈ دین یو ٹیل یور ناؤ ریگارڈنگ مائی سیلف, میں کیا ہوں, میرے والدین کیا ہیں, والدہ کیا کرتی ہے, بھائی بہن کیا کرتے ہیں, سورس آف انکم کیا ہے, کہاں کے بنیادی طور پہ رہنے والے ہیں, گھر میں کوئی اور وردی والا بندہ ہے اس کے بارے میں بتائیں. اور پھر آخر میں وہ جو آپ جب ISLB فارم ملے پہلے اس کا فوٹو سیٹ کرائیں, اس کو خراب مت کریں. اپنا نام صرف کیپیٹل میں لکھیں, باقی سارے رننگ ہینڈ میں لکھیں. تو فوٹو سٹیٹ کو پہلے خراب کریں, غلطیاں نکالیں, پھر ایکچوئل فارم بھریں. یہ فارم بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آخر وقت تک ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کا فارم جو ہے نا وہ سامنے ہوتا ہے, یہ پرماننٹ ریکارڈ میں جاتا ہے. اسی سے لڑکے زیادہ تر پاس فیل ہو جاتے ہیں. آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کے سینئر سائیکالوجسٹ وہاں پہ کہہ دیتا ہے لڑکا پاس ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا. تو اب آپ سمجھ لیں ہینڈ رائٹنگ جو ہے, پیپر لے آؤٹ آپ کا ہینڈ رائٹنگ, اس کی اہمیت کیا ہے. اب یہ ساری بات چیت جو ہے یہ تو انیشل کی میں نے بتا دی تھی. ساتھ ساتھ ISLB کی بھی تیاری کریں تاکہ ایک وقت میں دونوں تیاریاں کریں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں آئی وڈ ان دی اینڈ اگین وڈ لائک ٹو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیر از نو وے آؤٹ. یو ہیو ٹو لیو ود انگلش. If you have to survive in this era of science and technology, you have to live with English. Improve your English. Learn more and more about English. اس طرح کے آپ کے میں سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے آپ کی ایکسرسائزز کرائیں, آپ سے آرٹیکل رائٹنگ کرائیں, آپ کے ہینڈ رائٹنگ کو جو ہے نا وہ بلڈ اپ کریں, آپ کی اسپیڈ کو بلڈ اپ کریں, اور آپ کی ووکیبلری کو بلڈ اپ کریں. I would recommend English should take priority over all other subjects. This is very important. شوق سے انگلش کے اخبار پڑھو, شوق سے انگلش کو سیکھو. We have to live with English. انگلش کے بغیر چارہ نہیں. ٹھیک ہے, شروع میں انگریزی میں تکلیف ہوتی ہے, وہ لڑکا تو کہتے ہیں نا یہ انگلش میں بات کریں, تو دوسرے لڑکے کو کہتا ہے اس کا تسمہ کھل رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں chest fellow your lace is khulling. کھلنگ کی اس کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ ایک دفعہ میں گیا تو 2 کھوتے آپس میں وہ کھر کر رہے تھے, تو میں نے کہا وٹ آر دے ڈوئنگ, وہ کیڈٹ سے میرے, سر دے آر میوچلی کھرکوفائنگ ایچ ادر. تو دس از ہاؤ دی لائف گوز آن. آئی پرے فار یو, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. آئی وڈ آلویز پرے فار یو. آپ لوگوں میں مجھے کچھ ساروں میں مجھے وہ دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ابھی تک ساروں کی آنکھیں میرے اوپر فوکسڈ ہیں, کسی نے ایک آنکھ نیچے نہیں دیکھی ابھی تک. تو ابھی چند ایک میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو ٹپس ہیں, وہ یہ ہیں بالکل سادہ کھانا کھائیں, کوئی جنک فوڈ نہ کھایا کرو, کوئی برگر, رول, پراٹھے اور اس طرح کی چیزیں, اور اوپر سے سٹنگ کے جھٹکے نہیں لگنے چاہیے. دیز آر ویری ہارمفل فار یور ہیلتھ. یہ آپ کی انگزائٹی لیول بہت بڑھاتے ہیں, یہ آپ کے معدے کو تباہ کرتے ہیں. جس بندے کا معدہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے, ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اس کی پرفارمنس بہت خراب ہو جاتی ہے, وہ ایموشنلی انسٹیبل ہو جاتا ہے, اس کے جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ بڑے جو ہے الٹے ہو جاتے ہیں. سادہ کھانا کھائیں,
ماشاءاللہ بھیرے میں بڑی اچھی سبزیاں ملتی ہیں، سلاد ملتا ہے، جتنا کھائیں سادہ پانی پئیں، اوائڈ دس سافٹ ڈرنک. سوال جہاں پہ میری وہاں آئی ایس بی کے میری جو اکیڈمی جہاں پہ میں پڑھاتا ہوں اس کے ساتھ کوکو کولا اور پیپسی کی فیکٹری ہے. کوکو کولا اور پیپسی کی فیکٹری ہے، اور جب میں جاتا ہوں تو باہر ایک بڑا سا باؤزر کھڑا ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ ان کا کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے آئل کے ہوتے ہیں ٹینکر، وہ باؤزر ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنا لکھا ہوتا ہے CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ جو بلبلے نکلتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. عام حالات میں اگر ایک آپ یوں سوں گے تو مر جائیں. کاربن ڈائی آکسائڈ موت ہے، لیکن وہ پانی میں ڈال کے آپ کو آپ کے بلبلے نکالتے ہیں. اوائڈ اٹ. سادہ پانی پئیں، برف والا بھی نہ ہو، اور اس سے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی. یو ول فیل ویری ہیپی. As you can see right in front of you, I am 70 years old and I enjoy my life. کوئی فنی خرابی نہیں، الحمدللہ سب ٹھیک ہے. ٹھیک بات ہے. تو اب آپ لوگ جو ہے choice is yours. If you people are interested, I can guide you whenever I find some time. جب دیکھ لیں، جب موقع ملے تو ان کو جو ہے I'll be able to ان کے انڈیویجول انٹرویو بھی میں کر سکتا ہوں کسی وقت. کوئی اگر ہوں جو انٹرسٹڈ ہوں تو ان بچوں کے لیے کوئی ٹائم نکالوں گا تو ان کو انڈیویجول انٹرویو وغیرہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو رائٹ اپ ہے، سائیکالوجی از آل رائٹ اپ، وہ آپ نے ٹھیک کرانا. ان کو ایکسرسائز ان سے مت کچھ اور کرائیں، ان سے کہیں اپنا جو ہے یہ آرٹیکل رائٹنگ کریں، انگریزی ٹھیک کریں، اس کی وکیبلری ٹھیک کریں، ڈکشنری کو یوز کریں، لکھ کے سامنے لکھ کے اس کو کاپی کریں، اور اس کو جو ہے ایکسرسائز کرائیں، اور ان کے اسپاٹ ٹیسٹ لیں. تو انشاءاللہ they will improve. Or any question, anything you want to know anything about ISSB and myself. بیٹا زمین پر آپ جب آئیں گے میں آپ کو لے جاؤں گا. ابھی میں اکیڈمی سے بتانے، میں اپنی اکیڈمی کے لیے تو نہیں آیا، آپ کے لیے آیا ہوں. I'll be here to help you. نہیں، کوئی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے. جس نے میری یہ بات چیت سمجھ لی، اس پہ عمل کیا، پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزی ٹھیک ہے نا. اب دیکھو نا، کھڑے ہو ذرا، ادھر آؤ بیٹا. آئی ایم ویری ہیپی ٹو میٹ ہم. ٹھیک ہے نا، ہی از دی رائٹ پرسن ٹو بی گائیڈیڈ بیکاز ہی از شوئنگ ہز کیننس ٹو جوائن می. اچھا، آپ سے ایک سائیکالوجسٹ پوچھتا ہے بیٹا ادھر منہ کرو. ہاں، اس کا اردو میں سینٹینس بناؤ. میرے بس میں ہو تو، میرے بس میں ہو تو میں سب کی مدد کروں جو آپ نہیں کر سکتے. میرے بس میں ہو تو میں سب کی مدد کروں جو یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میرے بس میں ہو تو. اچھا ہاں. دوسرا یہ ہے چیلنج کا سینٹینس بناؤ. چیلنج انگلش میں. I will challenge you to play PUBG with me. To play trophy PUBG. Dogs. میں نے آپ سے 2 باتیں کی، ٹھیک ہے. یہ 2 سینٹینس ایک عام سے سینٹینس ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو ذرا میں بتاتا ہوں، بیٹھ جاؤ. سائیکالوجسٹ کی تھوڑے سے میرے پاس ٹائم ابھی ہے 15 منٹس. 12 بجے تک آپ نے مجھے کہا تھا. ابھی اگر آپ بور ہو گئے ہیں، تھک گئے، شوڈ آئی کنٹینیو اور شوڈ سے گڈ بائی؟ Why are you joining Pakistan Army, Air Force and Navy? Sir, as you have already done yourself. سر جس طرح آپ آئے ہیں میں بھی ایسا آنا چاہتا ہوں. جو انٹرویو لے رہا ہے، جیسے آپ کا دل کر رہا تھا میرا دل بھی ایسے کر رہا ہے. دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے، ابھی میں بتاتا ہوں ان میں سے دوسرا کون سا ہے. وہ پیچھے سر چکا کے بیٹھا ہوا ہے میرا شیر. یہ کہتا ہے پیٹ کی خاطر. تیسرا کہتا ہے اس سے سر اچھی بیوی ملے گی.
This is right question. The question is that you are